ایک بار ایک بادشاہی میں جو سرسبز جنگلات اور گھومتے ہوئے پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی، ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی جس کا نام سنڈریلا تھا۔ اس کی زندگی ایک وقت میں خوشیوں اور محبت سے بھری ہوئی تھی، لیکن جب اس کی عزیز والدہ کا انتقال ہو گیا سب کچھ بدل گیا۔ اس کے والد جو غم میں ڈوبا تھا نے ایک عورت لیڈی فان سے شادی کر لی جس کے 2 بیٹیاں تھیں۔ پہل سنڈریلا نے امید رکھی تھی کہ وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گی، لیکن وقت کے ساتھ لیڈی فان اور اس کی بیٹیاں ایزابیلا اور میری گولڈ سنڈریلا کی خوبصورتی اور مہربانی سے جلنے لگیں۔ ایک رات جب سنڈریلا باغ میں خاموشی سے جانوروں کی دیکھ بھال کر رہی تھی، اس کی سوتیلی والدہ نے ایک بدروہی منتر پڑھا جس کی وجہ سے سنڈریلا کا انسانوں والا روپ غائب ہو گیا۔ پلک جھپکتے ہی وہ ایک چھوٹے نرم سیہرے میں تبدیل ہو گئی۔ اس کا سونے جیسا سنہری بال نرم دھاریوں میں بدل گیا اور نیلی آنکھوں کی جگہ معصوم سیہرے کی آنکھیں آ گئیں۔ اس لمحے اس پر بددعائیں چھا گئیں اور وہ اب شہزادی نہیں رہی۔ اس لعنت کو توڑنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی اصلی پہچان دوبارہ حاصل کرے، لیکن اس بدلی ہوئی صورت کے ساتھ ایک انوکھا تحفہ بھی آیا تھا۔ سنڈریلا اب دوسرے جانوروں کی زبان سمجھنے لگی تھی۔ پرندے، خرگوش، ہرن اور جنگل کے مختلف جانور اب اس سے باتیں کرتے تھے، اسے تسلی دیتے تھے اور اس کی مدد کرتے تھے۔ اگرچہ وہ جانتے تھے کہ وہ اس کی انسان والی شکل واپس نہیں لا سکتے، لیکن وہ اسے مشورے دیتے اور اس کی مدد کرتے رہتے۔ سنڈریلا جانتی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے جانور نہیں بن سکتی۔ اس کا دل مچل رہا تھا کہ وہ اپنے بادشاہت کو واپس حاصل کرے، اور اس کا دکھ یہ تھا کہ وہ اب تک اپنی انسانی شکل میں واپس کیسے آ سکتی ہے۔ جانوروں کی مدد سے اس نے عہد کیا کہ وہ اس لعنت کو توڑے گی۔ ایک دن صبح سویرے سنڈریلا اپنے جانور دوستوں کے ساتھ جادوئی جنگل کے درمیان کھڑی تھی۔ پرسیول، ایک عقاب جو ہمیشہ اس کی رہنمائی کرتا تھا، درخت کی ایک ٹہنی پر بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں میں بڑی بصیرت تھی۔ آگے کا راستہ مشکل ہوگا شہزادی، اس نے اپنی گہری آواز میں کہا، یہ لعنت اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹے گی، لیکن ایک چیز ہے جو تمہاری مدد کر سکتی ہے، وہ شیشے کی چپل جو کبھی تمہاری تھی، تمہاری اصل شناخت کا نشان۔ اسے تلاش کرو اور تم اپنے اصلی روپ میں واپس آ جاؤ گی۔ سنڈریلا نے سر ہلایا، دل میں امید کا ایک نیا چراغ جلا۔ وہ چپل جس کا وہ صرف سنا کرتی تھی اب اس کا نشان بن چکی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ یہ اس کی پہچان واپس لانے کا واحد ذریعہ ہے۔ دنوں اور ہفتوں کی محنت کے بعد سنڈریلا اور اس کے جانور ساتھی جنگل کی گہرائیوں میں نکلے۔ انہوں نے میدانوں، ندیاں اور چٹانوں والے پہاڑوں کو عبور کیا۔ ان کے راستے میں بہت ساری مشکلات آئیں، جیسے کہ تاریک غاریں اور کانٹوں سے بھری ہوئی راہیں، لیکن اپنے جانور دوستوں کی مدد سے سنڈریلا نے ہر رکاوٹ کو عبور کیا۔ ایک لومڑی بران ہمیشہ آگے چل کر راستہ صاف کرتی، اور خرگوشوں کا ایک خاندان انہیں خطرے سے بچنے کے لیے خفیہ راستوں کا پتہ دیتا۔ ایک شام جب سنڈریلا ایک بڑی بلوط کے درخت کے نیچے آرام کر رہی تھی، اس کا وفادار پرندہ لائلا اس کے پیچھے آ کر اس کی پشت پر بیٹھا۔ سنڈریلا، میں نے کچھ سنا ہے، لائلا نے خوشی سے چہک کر کہا۔ چپل وہ ابھی تک محل میں چھپی ہوئی ہے، بس سیڑھیوں کے نیچے۔ لیڈی فان نے اسے وہاں چھپایا ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی طاقت کیا ہے، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے تمہیں اسے سامنا کرنا ہوگا۔ سنڈریلا کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے اب تک محل میں واپس جانے سے گریز کیا تھا کیونکہ اسے اپنے ظالم سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنوں کی یادیں ستاتی تھیں، مگر اب اسے معلوم تھا کہ اسے اپنی شکل واپس پانے کے لیے وہاں جانا ضروری ہے۔ صبح کے پہلے روشنی میں سنڈریلا اور اس کے جانور دوست محل کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی وہ محل کے دروازے کے قریب پہنچے، وہ ایک مرتبہ پھر اپنے پرانے محل کی بڑی عمارت کے سامنے کھڑی تھی، جو اب لیڈی فان کی بچالوں کی وجہ سے سیاہ اور سنسان دکھائی دیتی تھی۔ محل کی دیواریں جو کبھی خوشی اور ہنسی سے بھرپور تھیں، اب ٹھنڈی اور خاموش ہو چکی تھیں۔ محل کے احاطے میں خاموشی تھی اور سنڈریلا اور اس کے ساتھی چپکے سے محل کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں کے قریب پہنچے، اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ لیڈی فان قریب تھی۔ لیڈی فان محل کی بڑی سیڑھیوں کے اوپر کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور اس کے چہرے پر تحقیر کا تاثر تھا۔ تم یہ سمجھتی ہو کہ تم جو کچھ کھو چکی ہو وہ واپس لے لو گی؟ لیڈی فان نے حقارت سے کہا۔ تم اب شہزادی نہیں رہی ہو اور کبھی نہیں بن سکو گی۔ سنڈریلا نے اپنے پچھلے جانور دوستوں کی طرح ہمت پیدا کی اور اس نے کہا، میں جو کچھ کھو چکی ہوں وہ واپس لوں گی۔ شیشے کی چپل، میری اصلی شکل، سب کچھ واپس آ جائے گا۔ یہ جادو ٹوٹے گا اور میرا بادشاہت تمہاری بربریت سے آزاد ہو جائے گا۔ لیڈی فان کہا مار کر ہنسی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ تم تو صرف ایک جانور ہو، وہ چپل تم سے دور جا چکی ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ لیڈی فان کچھ اور قدم بڑھاتی، جانوروں کی مدد سنڈریلا کے ساتھ آ گئی۔ پرندے آسمان سے اڑتے ہوئے اس کی مدد کو آئے اور لیڈی فان کو چمکدار پرندوں سے پریشان کر دیا۔
خرگوش اس کے پاؤں کے نیچے دوڑنے لگے جس سے وہ ٹھوکر کھا کر نر گئی، اور اس دوران ایک چھوٹا سا گلہری درخت سے نیچے آیا اور اس کے ہاتھ میں شیشے کی چپل لے کر آیا۔ وہ چپل سنڈریلا کی چپل تھی۔ سنڈریلا کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ گلہری نے اس چپل کو اس کے سامنے رکھا، اور جیسے ہی سنڈریلا نے اس چپل کو اپنے نرگسوہے سے چھوا، ایک جادو کی لہر اس پر چھا گئی۔ لعنت ٹوٹنے لگی، اس کا ہرن کا بدن پھر سے انسان کی شکل اختیار کرنے لگا، اس کے نرم پاؤں دوبارہ انسانی پیروں میں بدل گئے اور اس کے سنہری بال دوبارہ بہنے لگے۔ ایک دم میں سنڈریلا اپنی اصلی شکل میں واپس آ گئی۔ لیڈی فان غصے میں چمک اٹھی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ شیشے کی چپل، جو اس کی اصلی پہچان کا نشان تھی، نے جادو توڑ دیا۔ سنڈریلا اب شہزادی بن چکی تھی۔ اس نے آخری بار لیڈی فان کو نظر انداز کیا اور اپنے جانور دوستوں کی طرف مڑتے ہوئے کہا، تمہارا شکریہ، تم نے میری مدد کی۔ اس کی آواز میں شکریہ اور محبت تھی۔ اس کے جانور دوست خوش ہو کر چمکنے لگے، اور سنڈریلا نے واپس تخت تک چلنا شروع کیا۔ محل اب دوبارہ روشن ہو چکا تھا، اور سنڈریلا، جو اب اپنی اصلی پہچان کے ساتھ تھی، جانتی تھی کہ وہ اپنے بادشاہت کو واپس حاصل کر لے گی۔ لیڈی فان اس کی طاقت سے محروم ہمیشہ کے لیے بادشاہت سے نکال دی گئی، اور پھر سنڈریلا نے اپنی حکمرانی شروع کی، محبت، حکمت اور رحم سے، ہمیشہ اپنے جانور دوستوں کو یاد رکھتی ہوئی جو اس کی زندگی کے اندھیرے لمحات میں اس کے ساتھ تھے۔ یوں جانوروں کی سلطنت کی شہزادی خوشی سے اپنی زندگی گزارنے لگی، اس کا بادشاہت خوشحال ہو گیا، اور یہ کہانی ہمیشہ یاد رکھی گئی کہ کوئی بھی لعنت سچی محبت اور ہمت کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔